جرت میں آدم کو سجدہ نہ کرتا، یہ جو میں نے سجدہ نہیں نہ کیا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے شیخ الحدیث صاحب ایک بڑی بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے ہے بہت بے وقوف، اسی آیت میں آدھی آیت میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھ سے کروایا یہ سب کچھ، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب صراط مستقیم پہ میں بیٹھوں گا۔ یعنی تو جو کرتا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، اور انسان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ بھائی اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اپنی واری آئی ہے جاندہ اللہ نے کروایا ہے، تو انسان نال میں کراں گا جو کراں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو یہ جبریہ فرقے کا اصل میں بانی ابلیس ہے۔ وہ کہتا تھا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بہرحال یہ رکوع بھی بڑا شاندار ہے، اگر کبھی موقع ملا اللہ نے دیا تو بہت سے نکات ہیں اس میں بھی، یہ میں مختصر آپ کو عرض کر دوں تاکہ یاد بھی رہ جائیں نا چیزیں۔ تو ایک عبد اور معبود کا یہ تعلق ہے۔ دیکھیے ظاہراً ابلیس نے بات تو کنفیوز کرنے والی کی ہے نا۔ آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ واقعی یار اگر اللہ چاہے تو ابلیس دی کی جرات سجدہ نہ کرے، لیکن اسی رکوع میں آگے جا کے جب آدم علیہ السلام کی بات آتی ہے لا تقربا هذه الشجرة، تو آدم علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے تو مجھے پیدا ہی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو نے تو میری پیدائش سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنانا ہے، زمین کے لیے بنا رہا ہوں، اور اب مجھے بہانے لگا کے نکال رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ بات، انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا کریم یہ جو میں درخت کے قریب گیا ہوں تیری مرضی ہوتی تو میری کیا جرت تھی کہ میں وہاں جاتا۔ بس یہ لائن بھی آپ نے ڈرا کر کے رکھنی ہے کہ جو اپنی غلطیاں اللہ کی طرف منسوب کرے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو اپنی غلطیاں اپنے نفس کی طرف کرے وہ انسان ہوتا ہے۔ آپ نے انسان بن کے رہنا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی نیکی ہو کوئی کامیابی ملے تو کہو یہ میرے اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر گناہ ہو جائیں تو کہو میرے نفس کی غلطی ہے۔ تو یہ جبریہ فرقہ تھوڑا سا، یہ ابھی میں نے ان کے سارے عقائد نہیں آپ کو بیان کیے ہیں، ان کی توحید اگر بیان کروں نا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ اصل توحید تو ہے ہی یہی، یقین جانیے۔ یعنی جبریہ لوگوں کی توحید اگر آپ سننا شروع کر دیں گے نا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ تھا قدریہ، اس کو تفویضیہ بھی کہتے، یہ بھی صحابہ کے دور سے تابعین کے دور میں تو بڑا زور پکڑ گیا تھا یہ، خصوصاً سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تو بہت زیادہ یہ قدریہ فرقہ والے جو تھے آگے آگے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، آگے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ بالکل الٹ، وہ کہتے تھے جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ کہتے تھے نہیں جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے۔ تفویضیہ بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ مثلا میں نے کلاس روم میں جانا ہے نا، میرے ہیڈ ماسٹر نے مجھے ایک پیریڈ تفویض کر دیا ہے، تو کلاس روم میں جا کے میری مرضی ہے میں جو جی چاہے کروں، اس کو تفویضیہ بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہ قدریہ، اس میں ایک سائنس کی بھی ایک تھیری ہے، اگر کوئی بچے سائنس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جو بھی کوئی مخلوقات ہیں نا، نو جتنی بھی سپیشیز ہیں، وہ پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، کسی خالق کی محتاج ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اپنی بقا کی جنگ ہر صنف خود لڑتی ہے، باقی رہنے کے لیے اب انہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نظریے نے وہ فساد پھیلائے جو آج بھی ہیں۔ وہ ہم تو نور بشر کے جھگڑے سے نہیں نہ نکلے، ساڈے کول تے والا کم ہی ہونے کے تراویاں اٹھنے کے بھی نے، ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا کیا سوچتی ہے۔
آج کل پتہ کیا نظریات ہیں، وہ کہتے ہیں جی امریکہ نے اگر 10 لاکھ افغانستان 'ਚ بندہ مار دیتا ہے تو امریکہ نو طاقت کنے دیتی؟ اللہ نے